رابطے ہم نہیں مانتے، IMF سے رابطے ہم نہیں مانتے، ایک ملک ہے دو دستور، منظور نہ منظور، ایک ملک ہے دو دستور، منظور نہ منظور، گرتی ہوئی دیوار کو، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، IMF کے یار کو، ایک دھکا اور دو، IMF کے یار کو، ایک دھکا اور دو، امریکہ کے وفادار کو، ایک دھکا اور دو، امریکہ کے وفادار کو، ایک دھکا اور دو، سکولوں کے رجکار کو، ایک دھکا اور دو، شرم کرو یا کرو، شرم کرو یا کرو، شرم کرو یا کرو، عقیقہ قائدین، عقیقہ قائدین، زندہ باد، پنجاب ایجوکیٹر ایسوسی ایشن، زندہ باد، معزز اساتذہ کرام، زندہ باد، جن اساتذہ کرام نے امتحانات کا بائیکاٹ کیا ان کے لیے خوددار اساتذہ کرام، زندہ باد، خوددار اساتذہ کرام، زندہ باد، معزز اساتذہ کرام، زندہ باد، ہمارے نہایت ہی معزز مہمان، آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر عبدالرزاق خان نیازی صاحب، جنرل سیکرٹری آل پاکستان آل پنجاب ایجوکیٹر ایسوسی ایشن پنجاب اور جنرل سیکرٹری تنظیم اساتذہ پاکستان، وہ ہمارے اسٹیج پر تشریف لائے، ان کا مختصر تعارف کرانے کے لیے دعوت دوں گا جناب شاہ فخر اللہ عارفین صاحب۔ السلام علیکم میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے معزز ٹیچر صاحبان، السلام علیکم۔ آج اس احتجاج کے موقع پہ جب ٹیچر اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے، گورنمنٹ ملازم اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے، تو ہمارے قائدین ہمارے ساتھ ہیں، اور ان قائدین میں ایک نامور شخصیت جو آپ کے سامنے اسٹیج پہ جلوہ افروز ہے، جناب ڈاکٹر عبدالرزاق خان نیازی، جنرل سیکرٹری پنجاب ایجوکیٹر ایسوسی ایشن۔ میں اس تحصیل لاوا کی تمام میل اور فیمیل ٹیچرز کی جانب سے جناب ڈاکٹر صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم کہتا ہوں، اور ان کی خدمات کو جو پورے پنجاب کے اندر تمام اساتذہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اپنے ان تمام ٹیچر صاحبان کی جانب سے اپنے قائد کو، اپنے عظیم قائد کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی قیادت میں ہم ہمیشہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، اور یہ بلبلہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا، پورے پنجاب میں انشاءاللہ آپ کا بھرپور ساتھ دیا جائے گا۔ اور آپ کی آمد کا بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عبدالرزاق خان نیازی، پنجاب ایجوکیٹر ایسوسی ایشن، ویلکم۔ سروسز فراہم کرنا، ہم ملازم کیا ہوتا ہے؟ سروس دینے والا، خدمت کرنے والا۔ ہم اس ملک کے خدمت گار ہیں، اس ملک کے خدمت گاروں کے ساتھ آ کر بات کریں، ان کی بات کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، وہ جو میں بات کر رہا تھا امریکی رپورٹ کی، مجھے یاد آ گئی، اس کے اندر ایک اور بات بھی لکھی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جہادی تصور لے کر، جہاد کس کو کہتے ہیں؟ اپنے مقصد اور منزل کے لیے آخری کوشش کرنے کا نام ہے۔ ان لوگوں کو جو IMF کے اوپر قابض ہے، ان کو یہ قبول نہیں ہے۔ اسی رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، اینڈ ٹو ایلیمینیٹ دا فردر پاسبلٹیز آف گروتھ آف جہاد وی شوڈ سیکولرائز دا سسٹم آف ایجوکیشن ان دا انٹائر مسلم ورلڈ اینڈ سویپ اسائڈ all such Quranic surahs and verses which advocate jihad against the oppressive, suppressive and exploitative rulers۔ استاد ہے نا، ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے، پڑھیں چیزوں کو۔ یہ محسن نقوی صاحب کا معاملہ صرف نہیں ہے، بہت پیچھے سے ہے، جنہوں نے پاکستان بنتے وقت کہا تھا یہ قائم نہیں رہے گا، جنہوں نے بنگلہ دیش کی سازش کی،
یہ ان کی پلاننگ ہے جو غزہ پر حملہ کرنے والوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ان کی پلاننگ ہے. یہ IMF کا جھنڈا ہے, پیچھے ان کا ڈنڈا ہے. یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے. یہ جنگ ہے اور یہ تہذیبوں کی جنگ ہے. 1991 کے اندر جب عراق نے کویت کے ساتھ مسئلہ کیا, دونوں مسلمان ہیں. 28 فوجیں لے کر امریکہ گئے, الائیڈ فورسز. اور پتہ ہے بش سینئر نے کیا کہا اس جنگ کے, جو امریکہ کے عراق اور کویت کی تھی, اس نے کہا یہ کروسیڈ ہے. لڑ آپس میں دو مسلمان رہے ہیں, تیسرا باہر سے آ رہا ہے اور نعرہ لگا رہا ہے کہ لوگوں یہ صلیب کی جنگ ہے. اس کا مطلب ہے وہ کسی نہ کسی کی دم ہلاتا ہے, کسی نہ کسی کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہے, کسی نہ کسی کی گردن پر ہاتھ رکھتا ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں, یہ بڑی گہرائی کی باتیں ہیں, اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ سوچ والے ہیں, آپ فکر والے ہیں, ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنے حصے کا کام کرنے کی کوشش کریں. کل سے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ہر ٹیچر, ہر ملازم اپنے ساتھ اپنی کتاب, اپنا بستہ, اپنے بچے کی تختی, اپنی کاپی, اپنی پینسل لے کر آئے. دنیا کو دکھائیں کہ پاکستان میں کون لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں. کوئی لوگ آ جائیں, کوئی میڈیا آ جائے, ٹو دا پوائنٹ بات کریں. ہم نظریے کی حفاظت کے لیے پاکستان کی سرزمین پر ان اداروں کی تحفظ کے لیے کوشش کر رہے ہیں جو ان اداروں کی زمین اس علاقے کے رہنے والوں نے دی تھی, تعلیم کے لیے دی تھی. کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اپنے گاؤں میں سکول کے لیے تعلیم زمین IMF کو بیچنے کے لیے دی ہے؟ اگر کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. کس لیے زمین ہم نے دی تھی؟ سرکار کا سکول بنانے کے لیے, تعلیم دینے کے لیے, اسی لیے دی تھی. تو لوگوں کیا اپنی زمین کی حفاظت کے لیے جدوجہد نہیں کرو گے؟ اپنے پلاٹ پر کسی کو قبضہ کرنے دیتے ہو؟ کرنے دیتے ہیں. اپنے سکول پر کیوں قبضہ کرنے کی اجازت دے رہے ہو؟ ہم اجازت نہیں دیں گے. انشاءاللہ ہم لوگ قائم ہیں. یہ پرامن تحریک ہے, ہمارے حکمرانوں کو احساس کرنا چاہیے. آخری بات ایک دو کر کے اور چند نعرے لگا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ کسی حفیظ نامی شاعر نے لکھا نا, میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ. یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے تنخواہیں بند کر دیں گے, آپ کو بھی کہا گیا ہوگا. تو تنخواہ بند ہو جانا کیا رزق بند ہونے جانے کا مطلب ہے؟ رزق تو اللہ نے لکھا ہے نا, 12واں سپارہ پڑھتے ہیں, کیا نام ہے اس کا؟ وما من دابہ. اللہ نے کیا کہا ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اور لوگوں کوئی چوپایا, کوئی جانور, کوئی کیڑا مکوڑا بھی ایسا نہیں ہے زمین پر جس کا رزق اللہ کے ذمہ. تم تو باشعور مخلوق, تم تو اللہ کی زمین کے اندر خلیفہ ہو, تمہاری تو ذمہ داری ہے. تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہو, تم نے عزت کمانی ہے. رزق تمہارا لکھا ہوا ہے. موت کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے؟ لکھی ہوئی ہے. حکمران لا سکتے ہیں, جب آئے گی تو حکمران روک سکیں گے, تو پھر ڈرتے کیوں؟ خالد بن ولید نے ساری عمر جنگ لڑی, شہید ہوئے. کیا کہا آخری وقت جب رو رہے تھے؟ اسی شہادت کی تمنا میں لڑتا رہا کہ شاید موت ادھر آ جائے. نہیں آئی نا. لوگوں موت سے نہ گھبراؤ, موت گھروں میں بھی آئے گی. وَلَا كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ تم جس موت سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہو وہ تمہیں بروج مشیدہ کے اندر بھی آئے گی, لوہے کے ستونوں میں بھی آئے گی. بہرحال بات لمبی ہے, اذانیں بھی ہونے والی ہیں. آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. حفیظ نے کیا کہا؟ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ. سوچتا ہوں تو دل احساس سے دہل جاتا ہے. ہائے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی, ہائے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی. رزق تو اس دور میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. رزق کے پیچھے نہ بھاگیں, رزق آپ کے پیچھے ہے. اور علامہ اقبال نے جو کہا تھا, اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اپنی پرواز کو بلند رکھیں. آخری چند میں نعرے لگاتا ہوں. میں کہوں گا نجکاری, یہ جو نجکاری ہے آپ نے کہنا ہے یہ قوم سے غداری ہے. اور یہ شعوری نعرہ ہے, یہ صرف نعرہ نہیں ہے, یہ شعوری نعرہ ہے. یہ جو نجکاری ہے یہ قوم سے غداری ہے, یہ جو نجکاری ہے قوم سے غداری ہے. اور یہ جو نیلامی ہو رہی ہے اداروں کی, یہ کیا ہے؟ یہ IMF کی غلامی ہے. یہ جو نیلامی ہے IMF کی غلامی ہے, یہ جو نیلامی
بھائیوں، آخری بات، آخری نعرہ یہ ہے، میرا ملک بچا لے، آپ نے کہنا ہے اے مولا۔ میں جو کہتا جاؤں، اگر آپ کا میرے ساتھ یہ یقین ہے کہ میں ٹھیک ہی کہوں گا تو پھر آپ نے زور سے اپنے رب کو بلانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے رب کہتا ہے کہ مجھے خفیہ بھی پکارو اور اونچا کر کے بھی پکارو۔ تو آج ہم نے اونچا کر کے اس لیے پکارنا ہے کہ کسی اور کو بھی سنانا ہے۔ میرا ملک بچا لے، اے مولا، میرا ملک بچا لے، اے مولا، میری تعلیم بچا لے، اے مولا، میری تعلیم بچا لے، اے مولا، میرا ملک بچا لے۔ اے مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وقال اللہ تبارک و تعالی وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، وقال علیہ الصلاۃ والسلام انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، محترم بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جتنے بھی اساتذہ کرام اور دیگر ڈپارٹمنٹ کے ملازمین آگیگا کی سے احتجاجی تحریک میں یہاں پہ تشریف لائے ہیں، میں آگیگا پنجاب کی طرف سے اور تمام ملازمین تنظیموں کی طرف سے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ یہ سرزمین، یہ خطہ ہمارا پوٹھوہار کا اور خاص طور پر آپ کا جو خطہ ہے، یہ حمید اللہ مرحوم کی جرأت مندانہ یادوں کے ساتھ ایک تاریخ رکھتا ہے۔ یہ پروفیسر ملک امیر حسین صاحب کی خوبصورت شخصیت کے اعلیٰ کردار کے ساتھ ایک تعلق رکھتا ہے۔ یہ آپ جیسے جری لوگوں کی، آپ عزت مآب بہنوں اور بیٹیوں کی اس ولولہ انگیز تحریک کے اندر شرکت کی ایک تاریخ رقم کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس تحریک کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ، ہم انشاءاللہ اپنے منزل پر پہنچیں گے۔ مشکلات بلا شبہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مشکلات بڑھیں، لیکن فیصلہ ہم نے شعور کے ساتھ کرنا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف کے اندر ایک آیت آتی ہے، آیت نمبر 108 اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، جو مکہ کی گلیوں سے، غار ہرا سے گزرتی ہوئی غار ثور تک پہنچتی ہے، جو مکہ سے گزر کر، شیب ابی طالب سے گزر کر وہ بدر اور احد کے میدان سجاتی ہے، وہ پیاری زندگی، اس پیاری زندگی کا رول ماڈل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے سورہ یوسف کی آیت کے اندر ایک خطاب کرتے ہیں، اور اللہ نے کہا اعلان کر کے بتانا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کے اوپر ذرا غور کرنا ہے۔ کل ہذہ سبیلی، یہ الفاظ ہیں اس آیت کے، ان کو کھول کر بتاؤ، اعلان کر کے بتاؤ کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں نا، یہ میرا راستہ ہے۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ ہمیں نظر آتا ہے۔ گھر سے شروع ہوا، اسٹیٹ تک پہنچا ہے، گھر سے شروع ہوا، اقتدار کے ایوانوں تک اس نے آواز پہنچائی، داخلہ پالیسی سے لے کر خارجہ پالیسی تک چینج ہوئی، غلام سے لے کر بادشاہ تک ایمان لائے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پہ اکثریت اساتذہ کرام کی ہے، اس لیے میں خاص طور پر اشارتاً ان کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اساتذہ ہیں، قوم کو اندھیروں سے نکالنے کا جذبہ لے کر آئے ہیں، تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کبھی نہیں نکال پائیں گے۔ اس سیرت کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے، قرآن مجید کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، لوگوں میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں۔ اور پھر دیکھیں اللہ کی طرف کیسے بلایا، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے دھارے تبدیل کی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف بلانا ہے، اپنے علاقے کے ظلم کے خلاف سینہ سپر ہونا، یہ دعوت الی اللہ ہے۔ داخلہ اور خارجہ پالیسی، داخلہ اور خارجہ نظام، اکنامکس کا چلتا ہوا نظام، عدالتوں کا چلتا ہوا نظام، معاشرت کا چلتا ہوا نظام تبدیل کر کے ایک نیا نظام لانا، یہ دعوت الی اللہ تھی جس کی طرف بلایا۔ لیکن جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ اگلے الفاظ ہیں، علی بصیرۃ،
لوگوں یہ کام میں جذبے میں آ کے نہیں کر رہا، اس کام کے پیچھے پورا شعور وابستہ ہے، اس کام کے پیچھے پوری بصیرت ہے۔ صاحب بصیرت انسان ہوتا ہے جس کو آنے والے کل کی فکر ہو۔ اپنے اس پاک وطن کی جو میں تو نے کے نام کی صورت میں دیا، یا اللہ اس کی حفاظت کرنے کی، اس کا احساس کرنے کی، اس کے ساتھ وابستگی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس مقصد اور منزل کو لے کر اور مشن کو لے کر ہم نکلے ہیں، ہمیں اس کے اندر کامیابی نصیب فرما، اس راستے میں آنے والی مشکلات کو آسانیوں سے تبدیل فرما، ہمارے حکمرانوں کو سوچ اور فکر اور احساس ذہن عطا فرما، ہمارے جو قائدین اس وقت اسیر ہیں یا اللہ ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما، یا اللہ وہ جب تک اندر ہیں پس زندہ ہیں ان کو استقامت اور ان کو خوشیاں اور ان کو فرحت نصیب فرما، یا اللہ ان کے گھر والوں کی خبر گیری کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ میں کل پرسوں راولپنڈی گیا، قاضی عمران صاحب پی ٹی یو راولپنڈی کے صدر ہیں، بہت جری انسان ہے، شاید آپ ان کے خیالات سے واقف ہوتے رہتے ہوں گے سوشل میں۔ ان کی زوجہ محترمہ بھی وہاں پہ موجود تھی، تو میرے دوستوں نے ان سے ملوایا، ان کا بھائی جب اس تحریک شروع ہوئی ہے میں بھی اس تحریک کے اندر شامل ہوں۔ میں نے اس اپنی بہن کے سر پر ہاتھ بھی رکھا اور اس کے لیے بہت ساری دعائیں بھی کی۔ یہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں تاریخ کے اس نازک موڑ پر نکلی ہیں، اے اللہ ان کے آنچل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے معصوم بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو ہمارے دوست دنیا سے چلے گئے ہیں سارے لوگوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس دھرتی کے لوگوں کو بلند ہمت، بلند جذبہ عطا فرما اور ان کو استقامت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اے اللہ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد۔